بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلینا معہم یا رب العالمین۔ ابواب القدر میں روایتیں چل رہی ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، لفظی ترجمہ ہے نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ، یعنی تم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے قد کتب مقعدہ من النار، مقعد اصل معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، مراد ہے ٹھکانہ۔ تم میں سے نہیں ہے کوئی آدمی مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا جا چکا ہے، و بمعنی او، یا اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھا جا چکا ہے، واو کو او کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک آدمی کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر اور مقرر کیا جا چکا ہے، چاہے وہ جہنم میں ہو یا جنت میں ہو۔ جو جنتی لوگ ہیں ان کا جنت میں ٹھکانہ طے کر دیا گیا ہے، جو جہنمی ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کا جہنم میں ٹھکانہ طے کر دیا گیا ہے۔ قالوا، جب یہ بات بیان فرمائی تو بادی النظر میں اول وہلے میں انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ جب ٹھکانہ لکھا ہی جا چکا ہے، طے شدہ ہے، تو خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کے لیے جہنم کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے تو وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے، تقدیر کا نوشتہ تو پورا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، جیسے پیچھے روایت آئی تھی۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ طے فرما دیا ہے تو چاہے وہ کتنی ہی بدعملی کرے لیکن جائے گا جنت میں ہی، تو پھر کیوں عمل کیے جائے؟ اور فائدہ کیا ہوگا عمل کا جب طے ہی ہو چکا ہے؟ جنتی ہونا یا جہنمی ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے، تو پھر اب عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ قالوا، صحابہ نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، اتکل یتکل بھروسہ کرنا، تو کیا ہم اپنی تقدیر کے نوشتے پر، تقدیر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ وندع العمل، ندع ودع یدع چھوڑنا، نترک العمل اور ہم عمل کو چھوڑ نہ دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، تو ہم ایسا نہ کریں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ مسئلہ تقدیر ذو جہتین ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو سب کچھ طے شدہ اور ہمارے اعتبار سے کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے، تو ہمیں عمل کے اعتبار سے مسئلہ تقدیر کو اپنی جانب سے دیکھنا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ سب طے شدہ ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا نہیں، یہاں لا نہیں ہے، دوسری روایتوں میں لا نہیں، ایسا مت کرو، یعنی عمل کو نہ چھوڑو، تقدیر کے نوشتے پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہو، بلکہ کیا کرو؟ اعملوا، تم عمل کرتے رہو۔ عمل کرتے رہو مانا نیک اعمال کرتے رہو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے لیے آسان کر دیا گیا۔ میسر، اردو میں بولتے رہتے ہیں میسر، میسر بول لیتے ہیں اس کو، میسر ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ ما خلق لہ، وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی جو جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کے لیے جنت والے اعمال آسان کیے گئے ہیں، اور جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں۔ لہذا تم عمل سے فارغ ہو کر بیٹھے نہ رہو، عمل میں لگے رہو۔ اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے، ایمان دیا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے، تو عمل کرتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اور جو جس کے لیے جنت کے لیے پیدا کیا گیا انہیں ہی اس کی توفیق ہوتی ہے۔ اعمال امارات ہے، علامات ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ
بچے مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے کلمہ سیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے، اللہ نے آسان کیا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ کا ارادہ ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے آزو بازو میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دن اللہ کا نام نہیں لیتے، ایک دن نماز نہیں پڑھتے، گناہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ چوری کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ اعمال کر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ اعمال آسان ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو جو آدمی جس مقصد کے لیے، جنت یا جہنم جس کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے وہ اعمال اللہ کی طرف سے آسان کر دیے جائیں گے۔ یہ اعمال علامات ہے اور اس پر اللہ کا فضل مرتب ہونے والا ہے۔ تو ہمیں کرنے کا کیا حکم؟ جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے وہ اعمال کرو۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، ویسے ہی رزق کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کل روایت پڑھی تھی، 4 چیزیں لکھ دی گئی ہے، اس میں سے ایک رزق بھی ہے۔ تو رزق بھی لکھ دیا گیا، وہاں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جب رزق لکھ دیا گیا ہے تو کیا ہم بیٹھے رہے، دکان بند کر دیں، ملازمت چھوڑ دیں؟ رزق لکھ ہی دیا گیا تو آ کے رہے گا، اور یقیناً آ کے رہے گا۔ لیکن اس میں حکم کیا دیا گیا کہ رزق اگرچہ لکھ دیا گیا ہے لیکن تمہیں ہاتھ پیر تو مارنے پڑیں گے، تمہیں کوشش و سعی تو کرنی پڑے گی، اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ وہاں سے اللہ نے روزی لکھی ہے تو روزی کے اسباب بھی لکھے ہیں کہ آدمی فلاں کاروبار کرے گا تو اس کو وہاں سے اتنا نفع ملے گا، یہ فلاں کام کرے گا تو اس کو وہاں سے اتنا ملے گا۔ تو صرف روزی نہیں لکھی، روزی کے اسباب بھی لکھے ہیں۔ اسی طرح صرف جنتی ہونا نہیں لکھا ہے، جنتی ہونے کے اسباب بھی لکھے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے 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 اعمال کرے گا، اور یہ جہنم میں جائے گا تو کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایسے گناہ کرے گا۔ لہذا ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ روزی جیسے لکھی گئی ہے وہاں کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا، بلکہ اسباب اختیار کرتے، ایک جگہ سے نہیں ملتی تو دوسرا، دوسری جگہ سے نہیں ملتی تو تیسرا، تیسری جگہ سے نہیں ملتی تو چوتھا، مختلف اسباب اختیار کرتا رہتا ہے، اور کہیں سے بھی اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روزی متعین ہے لیکن اس کے آنے کے اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنت متعین ہے لیکن اس کے آنے کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح موت لکھی جا چکی ہے لیکن موت کے اسباب اختیاری ہے نا، تو اس کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ موت لکھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زہر کھا لے گا آدمی، کہ موت ہوگی تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ خالد بن ولید نے بھی پی لیا تھا، چلو ہم بھی پی لیں گے۔ تو وہاں کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ آدمی کے لیے مصیبت کا آنا اگرچہ یقینی تقدیر میں لکھی ہے تو لیکن اس کے آنے کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خیر کی اور بھلائی کی چیزیں آنا بھی یقینی ہے لیکن اس کے آنے کے دروازے کھولنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کا فیصلہ تو اپنے یہاں کیا لیکن یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اللہ کا راز ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ اللہ نے جنت کے یقینی اسباب بتائے اور جہنم کے بھی یقینی اسباب بتائے۔ قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب النار، جنت والوں کے اوصاف بھی بیان کیے، اعمال بھی بیان کیے، جہنمیوں کے اوصاف و اعمال بھی بیان کیے۔ تو اب بتا دیا نا کہ یہ اعمال کرنے سے جنت میں جاؤ گے، یہ اعمال کرنے سے جہنم میں جاؤ گے۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ جن چیزوں کو یقین بتا دیا گیا ہے، یقینی اسباب دیے گئے، تو اس کو اختیار کرو، ورنہ تو آدمی زندگی میں معطل اور بیکار ہو کے رہ جائے۔ زندگی میں آدمی معطل اور بیکار ہو کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ چیزیں پیدا کی اور انسانوں کو الہام فرمایا، قدر فہدا، تقدیر لکھی اور پھر ہدایت بھی، رہنمائی بھی دی کہ یہ چیز سے کیسے فائدہ اٹھانا، یہ چیز سے کیسے فائدہ اٹھانا۔ اگر اللہ یہ نہ کرتے تو کتنی پریشانی۔ بھائی ابھی ہم کو پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی پی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ اگر اللہ نے یہ طے نہ کیا ہوتا، جب بھی پانی پیا آج تک پیاس ہمیشہ بجھی ہے، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی پیا اور پیاس نہ بجھی ہو۔ جب بھی بھوک لگتی ہے تو فوراً کھانے کی طرف چلتے، اس لیے کہ یقین ہے کہ کھانا بھوک کے مٹانے کا یقینی سبب ہے۔ تو اللہ نے یقینی اسباب بنائے نا، ویسے ہی ایمان اور اعمال صالحہ دخول جنت کے یقینی اسباب ہیں، تو اس کو اختیار کیجیے۔ اور کفر و شرک اور اعمال سیئہ جہنم کے اسباب ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو جس طرح وہاں کرتے اسی طرح یہاں بھی کرنا ہے، وہاں تو کسی کو اعتراض نہیں۔
کہ روزی لکھ دی ہے تو ہم کیا کریں، وہاں سب کوشش کرتے ہیں، تو جنت بھی لکھ دی ہے، جہنم بھی لکھ دی ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے ذمے کیا ہے، کوشش کرنا۔ عبدیت یہی ہے، بندگی کا تقاضا یہی کہ ہمیں تو جو کام کہا گیا ہے وہ ہم کریں گے، باقی آگے فیصلہ اللہ کا ہے۔ اما من کان من اہل السعادہ، رہے وہ لوگ جو اہل سعادت میں سے ہیں، نیک بختوں میں سے ہیں، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو وہ نیک بختی والے اعمال کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور رہے وہ لوگ جو بدبختوں میں سے ہیں، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، تو وہ لوگ بدبختی والے اعمال کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں نیک بختی والے اعمال کے لیے آسان کیا ہے۔ پھر آپ نے استشہاداً دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اعطا، اتقا، صدقہ سب ماضی کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی میں جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ دیتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اچھی بات کی تصدیق کرے گا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آئندہ اس کو آسانی والے کام یعنی جنت کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور ماضی میں اللہ کے علم میں جس کے بارے میں یہ تھا کہ بخیل واستغنا وکذب بالحسنى، تو فسنيسره للعسرى، تو ایسے آدمی کو آئندہ مستقبل میں ہم عسرہ اور دشواری والی جگہ جہنم کے لیے آسان کر دیں گے۔ استثناء یعنی استدلال بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے سے جس کے بارے میں اللہ کو علم ہے اس کے لیے اللہ نے آگے بھی آسانی کر دی، اور جس کے علم میں، جس کے لیے اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہے کہ وہ بخیل بنیں گے اور تکذیب کریں گے اور بے نیازی دکھائیں گے، ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان فرمایا اور ہمیں ان کے لیے آسان فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیشہ موفق رکھے۔